الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے جان و مال نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔ مسلمان مکے میں ابتدائی دور میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ان کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ ان کو جو ہے وہ ختم نہ کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں اور ایون سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن اب جو ہے مدینے کے اندر مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اب مسلمانوں کو اپنی کم تعداد اور کم ساز و سامان کا خیال کر کے جہاد کے کرنے میں سستی نہیں دکھلانی چاہیے۔ دیکھو، ہجرت سے پہلے بلکہ اس کے بعد بھی تمہاری تعداد تھوڑی تھی، سامان بھی نہ تھا، تمہاری کمزوری کو دیکھ کر لوگوں کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ تم کو ہضم ہی کر جائیں، تمہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ دشمنان اسلام کہیں نوچ کھسوٹ کر نہ لے جائیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو مدینے میں ٹھکانہ دیا، انصار اور مہاجرین میں ایک عظیم الشان رشتہ مواخذات قائم فرمایا، پھر معرکہ بدر میں بھی کیسی کھلی ہوئی غیبی امداد پہنچائی اور کفار کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح الگ دی، مال غنیمت الگ دیا اور فدیہ اسارہ الگ دیا۔ غرض حلال، طیب، ستھری چیزیں اور انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائیں تاکہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی کے شکر گزار بندے بنے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، اور آج بھی جہاں مسلمان قلیل اور ضعیف ہیں ان کی غیبی طور پر مدد فرما، فرشتے بھیج اور ان کو نصرت عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔